یہ کہتے ہیں روڈ کے کنارے بعض اوقات یہ شکاری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں سے پرندے پکڑ کر پنجروں میں رکھے ہوتے ہیں، اور یہ آفر کرتے ہیں، یعنی لوگ گاڑیاں وغیرہ روکتے ہیں اور ان کے خرید کے پرندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آزاد کروانا اچھی نیت کے ساتھ اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ اس قسم کے اچھے پہلو میں اگر کوئی برا پہلو نکل رہا ہو تو اس پر نگاہ رکھنا بھی ایک سمجھدار آدمی کا کام ہے۔ جب آپ بار بار ان پرندوں کو خرید کر بیچیں گے تو یہ لوگ پکڑیں گے بھی، کہیں سے پکڑا کے لے کر آتے ہیں، جال وال ہوتے ہیں، اگرچہ میں اس کو بھی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہیں گھونسلے میں بچے ہیں، وہاں کی چڑیا کو پکڑ کر لے آئے، وہ بچے مر گئے، اور دیگر بہت سارے معاملات۔ جب آپ بار بار آزاد کریں گے تو وہ پکڑ کے لائیں گے، تو پھر ان کو آزاد کرانے کا تو بظاہر کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کردار نکل گیا چڑیا کا، دوسرا پھنس جائے گا، اور یہ بار بار کرتے رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ دوسرا کوئی کام کر لیں اور ان کو نہ خریدیں کم از کم آپ، تو پھر یہ کم از کم پکڑنا چھوڑ دیں گے، ورنہ مسلسل یہ جانوروں کو قید میں رکھ کر اور بغیر کسی وجہ کے اور پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اگر وہ پیسہ کما رہے ہیں تو طیب حلال ہے، لیکن بہرحال اس میں جانوروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا پہلو ہے، اور بغیر کسی صحیح وجہ سے ہے، اگرچہ رزق حلال کمانا ایک اچھی وجہ ہے، لیکن جب آپ بار بار خریدتے ہیں تو پھر یہ بار بار پکڑتے بھی ہیں اور پکڑ کے پورے ایک نظام کو، قدرتی نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ نہ خریدیں تو زیادہ بیسٹ ہے، اور خریدیں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بعض اوقات ہم کسی میوزیم وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پتھروں پر کسی کا ہاتھ کا نشان ہوتا ہے یا قدمین شریفین کے نشان ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہوتی ہے اور اس کی کیا سند ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جب تک سند نہیں ملے گی میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بہرحال اب یہ اس طرح کی میوزیم میں چیزیں منسوب ہی کی جاتی ہیں، ان کی کوئی باقاعدہ سند نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ آپ کے ثواب دید پر ہے، آپ حسن ظن قائم کر کے اور اس کا احترام کر لیں تب بھی جائز، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سند نہیں ہے میں احترام نہیں کروں گا، احترام کا مطلب نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لات مار کے گرائے گا، میں نہیں دیکھتا اس کو، میں اس کا ادب احترام ویسا نہیں کرتا، میری نگاہوں میں، میرے دل میں اس کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، اس میں کوئی شرع گرفت نہیں ہے، اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ کیا معلوم کہ واقعی وہ دست اقدس ہے، واقعی وہ قدمین شریفین کے نشان ہیں، یہ تو یا تو کوئی تاریخ میں بات ہو، دیگر معاملات کوئی ایسے صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہو، تو ایسے تو کوئی بھی، اب ایسے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا وہ ایک دھاگا ہے، آپ اندازہ کریں، بعض نے یہ کہہ دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بال اقدس ہے، اب کہاں سے آپ کو مل گیا یہ بتائیے، کیا اس کی سند ہے؟ بس وہ پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حسن عقیدت رکھنے والے ہیں، پیار رکھنے والے ہیں، ان کو ایموشنل کرنا بہت آسان ہے، اور ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا بہت آسان ہے، کوئی سید کا نام لے کر پیسہ نکلوا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کر کے پیسہ نکلوا رہا ہے، ہمیں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سچائی پر مشتمل ہو، لیکن اکثر اس میں فراڈ ہوتا ہے، اور لوگوں کی سادہ لوہی سے اور ان کی جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں۔ اتنے بھولے تو پھر ہمیں بھی نہیں بننا چاہیے کہ آپ نے اس طرح ایک بدعت کا دروازہ کھول دیا کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اکابرین کی طرف غلط چیز کو منسوب کر رہا ہے اور خوب پیسہ کما رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں، عقیدت کے نام پہ جیسا مرضی تم کہو، جھوٹ ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی سے پھر یہ کاروبار بنا لیا لوگوں نے، اپنے تبرکات لے کے سٹی وائز جاتے ہیں، ایک شہر میں دوسرے شہر میں وہ زیارت کروانے آئیں اور خوب نذرانے وصول کرتے ہیں اور اچھا خاصا اپنا پورا ایک ٹرپ لگا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کر کریں کہ بعض اوقات ہم اظہار عقیدت میں ایک جھوٹ، ایک غلط چیز اور فراڈیے اور جھوٹوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہے۔